السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف نارتھ۔ پیش خدمت ہے گلگت بالتستان کی تاریخی زبان شینا کی تاریخ۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آگاہی دینا ہے، کسی قوم اور زبان کی تعریف اتزل مقصود نہیں ہے۔ دوستوں، اگر ابھی تک اپنے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہ سکے۔ شینا زبان بنیادی طور پر پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بالتستان میں بولی جاتی ہے، خاص طور پر گلگت، غزر، استور اور دیامر کے اضلاع میں۔ اس کا تعلق ہند آریانی زبان کے خاندان کی ڈارڈک ذیلی شاخ سے ہے اور اس کا تعلق کھور زبان سے ہے جو ملحقہ علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ شینا زبان کی تاریخ کا پتہ سنسکرت کی قدیم زبان سے لگایا جا سکتا ہے جو برصغیر پاک و ہند میں 2000 سال قبل عیسوی پہلے سے بولی جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ جیسے جیسے لوگ پہاڑی علاقوں کی طرف ہجرت کر گئے جو اب شمالی پاکستان ہے، اس زبان نے اپنی الگ الگ خصوصیات پیدا کرنا شروع کر دیں۔ پوری تاریخ میں اس علاقے کی شینا بولنے والی کمیونٹیز فارسی، عربی اور ترکی سمیت متعدد دیگر ثقافتوں اور زبانوں کے ساتھ رابطے میں آئے۔ ان تعاملات اور معاملات نے زبان کی ترقی کو متاثر کیا اور نئے الفاظ، گرامر اور تحریری نظام متعارف کروائے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں جو 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا، شینا زبان انگریزی اور اردو کی غالب زبانوں کے دباؤ میں آ گئی۔ تاہم اس پر برطانوی ماہرین لسانیات اور اسکالرز کی طرف سے بھی کچھ توجہ حاصل ہوئی جنہوں نے اس زبان کے ابتدائی مطالعات میں سے کچھ پیدا کیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ خطہ جو اب گلگت بالتستان ہے، پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد کے سالوں میں شینا کے استعمال اور مطالعہ کو فروغ دینے کی کوششیں کی گئیں جن میں اسکولوں کا قیام اور زبان میں کتابوں کی اشاعت شامل تھی۔ تاہم زبان کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بشمول سرکاری شناخت کی کمی اور غالب زبانوں جیسے اردو اور انگریزی کا اثر جنہوں نے شینا کی جگہ لے لی اور اب سرکاری زبانیں بن گئی ہیں۔ ان چیلنجوں کے باوجود شینا زبان کی ایک بھرپور ادبی روایت ہے جس کی تخلیقات کئی صدیوں پرانی ہے۔ تاریخی طور پر شینا زبان فارسی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لیکن جدید دور میں یہ عام طور پر اردو رسم الخط کا استعمال کرتے ہوئے لکھی جاتی ہے۔ زبان کے فروغ اور تحفظ کے لیے کوششیں کی گئی ہیں جن میں شینا زبان کی اکیڈمیوں کا قیام اور لغات اور دیگر زبان کے وسائل کی اشاعت شامل ہے۔ آج شینا کو تقریباً 10 لاکھ لوگ بولتے ہیں۔ یہ گلگت بالتستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شینا زبان شین قوم کی زبان ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ شینا زبان گلگت کے شین قوم کی زبان ہے۔ شین لوگ کئی قوموں میں سے ایک ہیں جو گلگت بالتستان کے علاقے میں رہتے ہیں، اور جبکہ کچھ شین لوگ شینا بولتے ہیں، کچھ بروشسکی، کچھ واخ اور دیگر۔ درحقیقت شینا زبان خطے کے کئی مختلف قومیں بولتی ہیں جن میں شین، یشکن، کمین، ڈوم، گجر، بروشو، کوہستانی، کلوچے قوم اور دیگر مہاجر کشمیری اور پشتون قومیں شامل ہیں۔ ان گروہوں کی الگ الگ ثقافتی اور لسانی روایات ہیں، لیکن یہ سب شینا زبان کو رابطے کے ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ گلگت بالتستان میں قوموں کا تصور پیچیدہ ہے اور اس خطے کے بہت سے لوگ متعدد نسلی شناختوں کے ساتھ شناخت کرتے ہیں۔ مزید برآں مختلف قوموں کی درجہ بندی اور ان کی تعریف کے لیے استعمال ہونے والے معیارات کے بارے میں بحث و مباحثہ جاری ہے۔ گلگت بالتستان میں شین قوم کی ابتدا مکمل طور پر واضح نہیں ہے کیونکہ اس علاقے کی ابتدائی آبادی کے بارے میں محدود تاریخی اور آثار قدیمہ کے شواہد موجود ہیں۔ تاہم بعض علماء کے مطابق شین لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قدیم ڈارڈک لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے اس خطے میں رہتے تھے۔ ڈارڈک لوگ قبائل اور قبیلوں کا ایک متنوع گروہ تھے جو مختلف زبانیں بولتے تھے جن میں شینا، کھور، ڈومکی، بلتی اور بروشسکی شامل ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان قبائل نے آپس میں گھل مل گئے اور نئے قوم بنائے جن میں شین لوگ بھی شامل تھے۔ آج شین لوگ بنیادی طور پر گلگت بالتستان کے گلگت، دیامر، استور، نگر، غزر اور ہنزا کے علاقوں میں مرکوز ہیں اور وہ اپنی مخصوص ثقافت کے لیے جانے جاتے ہیں جس میں ٹوپی، شاٹی اور لباس شامل ہیں۔ خطے کے بہت سے دوسرے قوموں کی طرح شین لوگوں کو بھی سیاسی پسماندگی اور ثقافتی انضمام سے متعلق چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن وہ شناخت اور ورثے کے مضبوط احساس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہے ہسٹری آف نارتھ۔